सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। कल सिंध में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कराची तशरीफ लाए और उन्होंने एपिक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करते हुए कुछ हिदायत भी दी, और ये हिदायत सब दहशतगर्दी से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक के बाद दीगर बॉम्ब ब्लास्ट हुए और हंगों में होने वाले बहुत बड़े धमाके के बाद बहुत अहम फैसले लिए गए, और फैसले ये हैं कि तमाम मुल्क में दोबारा से कोमिंग ऑपरेशन शुरू होगा, लेकिन इसका जाविया इस वक्त कुछ मुख्तलिफ होगा। आप जानते हैं इससे पहले भी बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो ऑपरेशंस हो चुके हैं, और इस दफा जो हदफ है, क्योंकि अब तक ये पता चला है कि काफी सारे जो शवाहिद मिले हैं, फिंगर प्रिंटिंग्स है या फोरेंसिक रिपोर्ट्स है, वो ये इशारा कर रही हैं कि फॉरेन एलिमेंट इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है या मौजूद है, उनका ताल्लुक अफगान रेफ्यूजी से है, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की कानून और सरजमीन के मुताबिक किसी डॉक्यूमेंट्स के बगैर, आप जानते हैं नाज़रीन, अफगान वॉर के बाद बेपनाह हमने उनको पनाह दी और उनके बड़े फ्लरिशिंग बिजनेसेस भी हैं, और बहुत सारे लोग लेकिन गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। उनके फुटप्रिंट्स हुकूमत वक्त के ये लोग बता रहे हैं कि मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि उनको मुल्क से बदर किया जाएगा और वापस भेजा जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। तो वो एक बाज़ाब्ता तौर पे ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दूसरी जो अहम खबर है उससे भी आगाज करेंगे प्रोग्राम का। दो इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहले तनिए, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सरबराह हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके हवाले से एक मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, कवर उनको लीगल मिल जाएगा और इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज हैरान कुन तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब, जो काफी दिन से चुप थे, उनकी बातों के अंदर कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि शायद इलेक्शंस इस वक्त कुछ सूबों में इंडिकेटिवली हो सकते हैं या नहीं। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उसके साथ साथ महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का वेलकम। इससे पहले कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करें नाजरीन, एक खित्ते के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है कल रात से, वो ये है कि इजरायली अफवाज पे हमास की तरफ से जो हमले हुए और उसके बाद इजराइल ने जो दोबारा वहां पे कार्रवाई की है, उससे पूरे खित्ते के अंदर एक खौफ की लहर फैल गई है। तमाम जो मुल्क हैं, ओमान हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, हर तरफ से एक अलार्मिंग जो सिचुएशन है डेवलपमेंट मिडल ईस्ट में एक और हो रही है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर अगर जंग हो गई, क्योंकि जो इजराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू साहब, उन्होंने तो कह दिया है इजराइल पूरी तरह से जवाब देगा और पूरी तरह से इमरजेंसी का नफाज करके जंग की तरफ जा सकते हैं। इससे दहशतगर्दी और उसके साथ साथ बढ़ती हुई अफरा तफरी पर क्या असर होगा इस खत्ते में। अमीर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। महमूद मौलवी साहब, आपका भी बहुत। महमूद मौलवी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। ये पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठा लिया और जगह जगह दहशतगर्दी के हवाले से, और आप जानते हैं कि इस दफा अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से भी कहा जा रहा है, और ये बहुत पहले से पाकिस्तान में एक डिबेट थी कि हमने इन फॉरेन लोगों को जो रखा हुआ है, जो नामालूम लोग हैं, एक तरह से इनकी कोई शनाख्त नहीं है, इनको हमने पनाह तो दी हुई है, लेकिन ये बॉर्डर इलीगली क्रॉस करते हैं, फिर आते हैं, और ये कहा जा रहा है कि इनको पाकिस्तान टीटीपी सपोर्ट करके पाकिस्तान में हमले करा रही है। ये इतना जो बढ़ गए हैं दहशतगर्दी के हमले, इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि अफगानी रेफ्यूजीज या अफगानी जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका मेरे मुताबिक तो ये है कि जब भी अनस्टेबिलिटी होगी तो आप देखें दुश्मन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मज़ीद जो है यही जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता रहा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है ताकि इसको हमेशा जो की तरह मज़ीद डिस्टेबलाइज करते जाए, और यही एक वजह है। देखिए, हमें तो बहुत पहले ही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेना चाहिए था। ये रेफ्यूजीज़ आए थे, हमारे भाई हैं, बिल्कुल सही है, मगर हमने देखें हर चीज़ मादर पिदर आज़ाद छोड़ दी और रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही थी।
یہ بہت عرصے بعد میں کہوں گا کہ جو انٹیریم گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں ریٹ آف دی گورنمنٹ نظر آ رہا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا اسمگلنگ جو ہے یہ ڈیزل اور پیٹرول آتا تھا ایران سے اور یہاں سے یہ رک گیا. ڈالر کو آپ دیکھیں 340 کے اوپر ٹریڈ ہونے کے بعد آج 280 اور 285 کے بیچ میں. یہ سب چیزیں جو ہے یہ دکھا رہی ہیں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کی جو نئی حکومت ہے جو کہ انٹیریم کہیں گے یہ کوشش کر رہی ہے. اور یہی چیز عوام توقع کر رہی تھی جو پولیٹیکل سیٹ اپ سے. بدقسمتی یہ ہے کہ 17 ماہ کی جو وقت تھا اس کے اندر ہر چیز آزاد تھا, کوئی ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں تھی تھا. یہی وجہ تھی کہ مہنگائی دیکھیں, آج آپ آٹے کی قیمتیں نیچے آ گئے, گھی کی قیمت نیچے آ گئی, جو مین چیزیں ان کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے. یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سے جب وہ آتی ہے اقتدار میں. مگر محمود مولوی صاحب ایک سیکنڈ, یہ تو جی آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی اور میں آپ سے ایکچولی کاؤنٹر کوشچن یہی کرنے لگی تھی کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے, پھر پاکستان الیکشنز میں کیوں جا رہا ہے؟ کس لیے الیکشنز کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اگر پولیٹیکل گورنمنٹس یعنی کہ 16 مہینے میں پورے ملک دیکھیں نا, اس میں سوائے آپ کی فارمر پارٹی تحریک انصاف کے علاوہ تو پورے ملک سے کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو اس کا حصہ نہ رہ چکی ہو. پیپلز پارٹی اس کا حصہ تھی, پاکستان مسلم لیگ نواز گورنمنٹ چلا رہی تھی, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کے ساتھ تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ تھے. برق ہر پولیٹیکل پارٹی کا, ویسے پولیٹیکل پارٹیز کا سپورٹ بھی تھا اور پوری ملک کی سیاسی جماعتیں مل کر. اس سے بڑا بہترین پولیٹیکل سیٹ اپ تو میں نے پاکستان میں آج تک دیکھا ہی نہیں. اتنی ہمانگی تو اتنی پھر افراتفری کیوں تھی؟ کیوں کہا کہ ملک بچانے کے فیصلے لیے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر ایک انٹرم سیٹ اپ, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام صرف الیکشنز کرانا ہے یا الیکشنز کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے, وہ پاکستان کی سارے کے سارے بہترین اور بہت اچھے فیصلے کر رہی ہے, تو پھر الیکشنز کرا کے اربوں روپے خرچ کر کے پولیٹیکل پارٹیز کو کس لیے فیسیلیٹیٹ کرے پاکستانی عوام؟ دیکھیں بدقسمتی یہی ہے نا, یہ نعرہ لگتا ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. میرا سوال یہ ہے پہلے تو اپنی پارٹیوں میں اور اپنے صفوں میں تو ڈیموکریسی کریں. کس پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی ہے جو ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ اور اسی ڈیموکریسی نے 17 ماہ میں کیا دیا؟ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں 3.5 سال آج جو ہے پی ٹی آئی نے حکومت کی, اس میں بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہا تھا. دیکھیں بدقسمتی یہ ہے جب تک ریٹ اینڈ ول آف دی گورنمنٹ نہیں ہوگا یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. آپ خود ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ 1 ماہ کے اندر یہ سب چیزیں کیسے صحیح ہو گئی, یہ کیسے بارڈر کے اوپر چیزیں صحیح ہو رہی ہے, یہ کیسے ڈالر نیچے آ رہا ہے. لوگ تو کہتے تھے ڈالر 450 کا ہو جائے گا, فلانا اتنا ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پہ ریٹ اینڈ ول دونوں جو ہے نا جب ہوئیں گے تو گورنمنٹ ہمیشہ کامیاب ہوگی اور میں کہوں گا ملک بھی ترقی کرے گا. جہاں صرف اور صرف پاور ہنگری ہو اور ہلکے کے لوگوں کو اپنے پولیٹیکل کریئر بنانے کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے. دیکھیں نا جہاں پرائیویٹائزیشن ہو رہا ہے اس کو نہیں کرتے ہیں کیونکہ جی ہمارے حلقے میں جو ہے یہاں پہ جو ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے. اگر آپ سب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ملک کا حال ستیہ ناش ہو جائے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آج انٹریم گورنمنٹ ہے یہ سب کو خوش نہیں کر رہی. دیکھیں نا یہ افغان مہاجرین کو خوش نہیں کر رہی, یہ منی چینجرز کو خوش نہیں کر رہی, یہ جو ہے باقی لوگوں پہ جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ان کو خوش نہیں کر رہے. ہم صرف خوش کرنے کو تو نہیں بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم خوش کرنے کو تو ہم نے اہم فیصلے لینے ہیں اور ملک کو کسی ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. لیکن امیر عباس صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. امیر, پاکستان کی سیاسی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ہے آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام پارٹیز کو الیکشن لڑنے میں بالکل فیئر اگر ہو تو ساری پولیٹیکل پارٹیز جائیں, اشارہ ان کا واضح تحریک انصاف کی طرف تھا. لیکن کیا آپ کو ملک میں الیکشنز کی آمد نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ شاید اس کے حق میں نہیں ہیں ابھی؟ بہت شکریہ جیسے. دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں بشمول محمود مولوی صاحب کی جو آئی پی پی ہے انہوں نے الیکشن کیمپین کک سٹارٹ کر دی ہے. آلموسٹ 21 اکتوبر کو پی ایم ایل این مینار پاکستان سے اپنی کیمپین شروع کرنے جا رہی ہے. 14 اکتوبر کو شاید استحکام پاکستان پارٹی شروع کر رہی ہے. 15 اکتوبر کو تحریک انصاف نے بھی لاہور میں
लिबर्टी चौक में जलसे की दरख्वास्त कर दी गई। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी का जो यौम तासीस होता है 1967, 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी बनी थी, तो 30 नवंबर को ही पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान से अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो गियर्ड अप है, वो तो चार्ज हो रही है। लाहौर में आप देख रही हैं राब्ता मुहिम भी शुरू कर रखी है PMLN ने। मौलाना साहब कह तो नहीं रहे, लेकिन मौलाना साहब ये जो जगह जगह जा रहे हैं, कभी खुशाब तो कभी पेशावर, कभी कहीं, तो ये जलसे ही हो रहा है ना मौलाना साहब का। जब कोई पॉलिटिशियन बाहर निकल के पब्लिक गैदरिंग्स को एड्रेस करना शुरू करते हैं तो वो जलसे का ही माहौल बना रहा है ना, वो सियासी माहौल गर्म कर रहा है। तो सारी पार्टीज ने बहरहाल कहा था, MQM आप कराची में मौलवी साहब बैठे हुए, MQM ने कराची में, जी MQM ने और जमात इस्लामी, दो कराची की बड़ी पार्टीज हैं, उन्होंने अपना सिलसिला शुरू कर दिया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो काम कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी जो मिड ऑफ दिसंबर में हल्का बंदियां शाया करनी थी, वो अब 30 नवंबर पर आ चुकी हुई है। तो अब बज़ाहिर तो कोई जवाब नहीं है इलेक्शन की ताखीर का। 30 नवंबर के बाद 54 दिन का शेड्यूल बनता है। 54 दिन का मतलब है कि वो 24 या 25 जनवरी तक इलेक्शन होने चाहिए, बाय हुक एंड बाय क्रुक। मजीद इलेक्शन के मुलतवी करने का कोई जवाब सर दस्त मौजूद नहीं है। और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, जो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट बनते हैं और डेमोक्रेट बनते हैं, और जो उनकी परसेप्शन रही है अब तक, वो कम से कम नाक तले, जबकि उनके 13 महीनों में से 1 महीना उनका गुजर गया है और इलेक्शन तक मजीद 3 महीने उनके गुजर जाएंगे। मैं नहीं समझता कि वो इलेक्शन ना करवाने का कोई गलत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के माथे पर लगने देंगे। यानी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट काजी फायद ईसा की मौजूदगी में ये इजाजत नहीं देगी कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। ये जरूर हो सकता है कि जैसे मौलाना साहब ने विंटर सीजन की बात की है, स्नोफॉल की, शायद उसमें 15-20 दिन का ऊपर तले हो सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर द इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम आप कहेंगे जी 4 महीने के लिए हम इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। आपने पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स बैठी हुई है। डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है ये उसके बरखिलाफ है। लेकिन जनवरी में ये हुकूमतें आई और अभी तक बैठी है। अक्टूबर जो है वो मिड आ गया उसका, और अगर मजीद अगले साल तक जब इलेक्शन हो गए तो ये 1 साल चलेगी ये हुकूमतें। किस तरह से आप कह सकते हैं एक डेमोक्रेसी में इंटरिम गवर्नमेंट आई और वो 1 साल तक बैठी रही, और विद द कनाइवेंस ऑफ डेमोक्रेट्स, विद द अपीसमेंट एंड कंसेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो उस गवर्नमेंट में थी PTM, कैसे इसको आप अलाउ कर सकते हैं? ये बार नहीं, अभी आपने सुना ना महमूद मौलवी साहब कह रहे थे कि उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि 16 महीने तक PDM की गवर्नमेंट और उससे पहले 3.5 साल PTI की गवर्नमेंट कोई अहम और कड़े फैसले नहीं ले सकी। सारे फैसले, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंटरिम सेटअप जवाबदेह नहीं है, तो सारे मुश्किल फैसले तो ये ले रहे हैं। आप आनन फानन आप देखें ना, ये सारी चीजें कैसे ठीक होना शुरू हो गई हैं मुल्क में। मतलब है ये कुछ इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं, जो सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ सलीम मानवी साहब, सेनेटर सलीम मानवी साहब अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू कैन हियर मी। लेकिन अमीर, ये अभी आपने वेलकम टू द शो, महमूद मौलवी साहब की आपने गुफ्तगू नहीं सुनी? ये इंडिकेटर्स किस तरह ठीक हो गए हैं? मतलब है अगर एक पूरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेटअप ये फैसले नहीं ले सका, तो ये मतलब केयरटेकर सेटअप कैसे इतने मुश्किल फैसले ले रहा है? देखिए ठीक है, मैं जो जैसे आप कह रही हैं, मौलवी साहब कह रहे हैं, लेट्स एग्री टू डिसएग्री और लेट्स डिसएग्री। नहीं, मतलब इट्स अ क्वेश्चन, अगर ये दिस इज अ क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन अमीर। जी अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जिस तरह आप कह रही हैं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट में बड़े हार्ड डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं ले सकती ड्यू टू कॉम्प्रोमाइजेस, तो फिर हम क्या ये जस्टिफिकेशन पैदा कर रहे हैं कि चूंकि इंटरिम ये केयरटेकर गवर्नमेंट बड़े जबरदस्त कौमी मुफाद के फैसले कर रही है, लिहाजा इन्हीं को आगे चला दिया जाए, तो चलिए इसी पे एग्री कर लेते हैं। तो फिर खुल के बात करनी चाहिए ना, फिर खुल के कहना है, फिर खुल के कहना है कि इंटरिम सेटअप चूंकि बड़ा शानदार जा रहा है, ये नहीं, नो आई थिंक ही सेड इसको टाइम देना चाहिए। अमीर एक सेकंड रुके, मैंने मौलवी महमूद मौलवी साहब की मैंने अभी पॉइंट मौक़िफ़ सुना। I think he gave a point. He said इस गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। प्लीज होल्ड ऑन एक सेकंड, मैं सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं, because then we have to take a short break. Senator Salim, अस्सलाम वालेकुम। I don't know if you heard the last part of the conversation, हमारी गुफ्तगू आपने सुनी या नहीं सुनी। एक पॉलिटिकल डिबेट यहाँ पर है कि ये जो हुकूमत है,
یعنی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ مشکل فیصلے لے رہی ہے, اور اس کی امبریلا کے نیچے وہ فیصلے لیے جا رہے ہیں جو پی ڈی ایم گورنمنٹ چاہتی تو لیتی, لیکن 16 مہینے میں وہ نہیں ڈیلیور کر سکی جو چیزیں انڈیکیٹرز اب نظر آ رہے ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی سینیٹر سلیم؟ دیکھیں جی, کچھ فیصلے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے نو ڈاؤٹ آر ڈیفیکلٹ, which they get problem in from the people from that sector. تو وہ ہمیشہ سے پولیٹیکل لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں وہ فیصلے لینا. اور ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں, جب ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, جب دوسری چیزیں رہی ہیں, تو جو ڈیفیکلٹ فیصلے اسی وقت ہی لیے گئے ہیں. مگر نیورد-لیس جو ابھی چیزیں کی جا رہی ہیں یہ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی لے سکتی تھی, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, پرووائڈیڈ آل دی ادر پلرز, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ کورٹس کی بات کرتے ہیں, دے آر آن دا سیم پیج. دیکھیں اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں ود دی ایکسیپٹنس اینڈ ود دی سپورٹ آف آل دی پلرز آف آور سسٹم. تو یہ بہت ضروری ہے, اور یہ اگر نہیں ہوگا ایون ان اے پولیٹیکل سسٹم تو وہ بھی یہ فیصلے نہیں لے سکیں گے. اور اگر یہ پلرز آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ ڈیفینیٹلی یہ فیصلے پولیٹیکل سسٹم میں بھی لے سکیں گے. آئی تھنک سینیٹر سلیم مانوی والا نے بہت ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, لیکن سلیم مانوی والا صاحب مجھے یہ بتا دیں, کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو آئی تھنک جتنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپورٹ تھا 3.5 سال جتنا تحریک انصاف کو سپورٹ تھا, مطلب اس سے زیادہ اور کس قسم کا وہ سپورٹ؟ دے کانٹ لٹرلی اسٹیپ انٹو دی شوز آف دا پولیٹیشینز ٹو ڈو دیئر جابس. تو وہ مطلب واٹ کائنڈ آف سپورٹ, مور سپورٹ ڈز اے پولیٹیشین نیڈ؟ آپ کو تو عوام کا سپورٹ ہے نا. نہیں, یو آر رائٹ. دیکھیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو چیلنجز اس وقت کیا تھے. The biggest challenge was for them was to go back into the IMF program. اس سے بڑا چیلنج ایک پیٹف کا چیلنج تھا, ایک جو فلڈ تھے, اور تیسرا IMF کا چیلنج تھا. یہ تینوں چیلنجز اتنے ڈیفیکلٹ تھے ایٹ دیٹ ٹائم that they were completely bogged down with these 3 challenges. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 challenges اگر وہ اوورکم نہیں کرتے اس 1.5 سال میں تو آج جو آپ کیئر ٹیکر بھی ڈیسیشن لے رہی ہے وہ نہیں لے پاتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ڈیسیشن لے رہی ہے, ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, ہم نے امینڈمنٹ کی ہے ان دی کیئر ٹیکر پاور, so they can take these decisions also during this time. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, فائنانس منسٹر نے آ کے میری کمیٹی میں یہ کہا کہ جی ہم جو ڈیسیشن لے رہے ہیں وی آر ٹیکنگ دیز ڈیسیشن ان دی انٹرسٹ فار دا نیکسٹ گورنمنٹ ٹو کم, سو سچویشن فار دیم گیٹس بیٹر ناٹ ورس. تو اگر ہمیں کہیں گے کہ آپ کچھ نہ کریں اور بیٹھے رہیں اور صرف الیکشن کرائیں تو ہم آپ کی یہ چیزیں بہتر نہیں کر سکتے آنی گورنمنٹ کے لیے, اور چیزیں خراب ہو. یعنی کہ وہ بالکل ٹھیک, چلیں یہ پوائنٹ بھی بالکل ویلڈ ہے. میرے خیال سے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد یہیں سے گفتگو کریں گے. جو سینیٹر سلیم مانوی والا نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے دیٹ از آلسو ویری ویلڈ اینڈ گڈ پوائنٹ. دوسری طرف محمود مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو مزید وقت دینا چاہیے انہی کڑے فیصلوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے, تاکہ آنے والی حکومت کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا بہتر ہو, لیولڈ ہو, اور چیزیں کنٹرول میں ہو. آتے ساتھ بہت کڑے فیصلے لینا کسی بھی حکومت کے لیے کیا مشکل ہوگا. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. کافی انٹرسٹنگ ڈبیٹ چل رہی ہے, 3 مختلف زاویوں سے اس وقت اینالائز کر رہے ہیں پاکستان کی مشکل سے مشکل صورتحال, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہو. سو سینیٹر سلیم مانوی والا ہیز پوائنٹڈ آؤٹ سم تھنگ ویری گڈ. اچھا محمود مولوی صاحب, بیچ میں آپ نے ایک بات کی تھی اینڈ آئی نو یو نیڈ ٹو گو ایز ویل, لیکن میں یہ چاہ رہی تھی آپ تھوڑا ریپ اپ کر دیتے, اپنی ڈبیٹ کو ایک طرف لے آتے, تاکہ پھر سلیم مانوی والا صاحب سے میں تھوڑے سے اور کوسچنز کر سکوں اس کمنگ الیکشن سے ریلیٹڈ اور مشرق. آپ نے کہا اس انٹرم گورنمنٹ کو تھوڑا اور وقت دینا چاہیے. ایم آئی کریکٹ؟ یو سیڈ دیٹ رائٹ.
اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا وقت دیا جائے, اور میرے خیال سے سب لوگ اگری کریں گے. ایک تو جو ہے اکنامی ایشوز کے اوپر بھی یہ سخت فیصلے لے لیں گے, دوسرے جو ہے لا اینڈ آرڈر پہ بھی یہ سخت فیصلے لے لیں گے, اور تیسرا ایشو ہے جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر, جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر پولیٹیکل گورنمنٹ فیصلے نہیں لے سکتی, یہ انٹیریم گورنمنٹ لے لے گی. اگزامپل دوں, اگر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے, پاکستان اسٹیل کو کرنا ہے, تو اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کرنا ہے تو پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی کہے گی نہیں کرنا ہے, اگر وہ لوگ کہیں گے کرنا ہے تو پیپلز پارٹی کہے گی نہیں کرنا ہے. تو یہ کڑک سخت فیصلے جو کہ پرائیویٹائزیشن کے ہیں, میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھلے تھوڑا سا ٹائم دے دے یا پرائیویٹائزیشن کو جلدی کر دے. یہ پرائیویٹائزیشن والا ایشو کو بھی جو ہے نا, یہ انٹیریم گورنمنٹ سے ہی کرا لے. یہ سلیم مانوی والا صاحب بھی اگری کریں گے. یہ جتنے سخت فیصلے ہیں یہ گورنمنٹ کر سکے گی, کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو سب کو خوش کرنا ہوتا ہے, اپنے ووٹرز کو خوش کرنا ہوتا ہے, اپنے جس میں کہوں گا جو لابی کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو خوش کرنا ہوتا ہے, اور اپنے باقی پارٹی والوں کو سب کو جب خوش کرنے جاتے ہیں تو اس ملک کا فائدہ نہیں دیکھتے ہیں, اور اس ملک کے لیے ہم نہیں سوچتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے خوش کریں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کیسے ترقی کے راستے پہ لے جائیں. میرا تو یہی تجویز ہے. تو محمود مولوی صاحب یہ بتا دیجئے کتنا ٹائم, مطلب 6 مہینے, 3 مہینے, کتنا, اور کیا آپ کو پتہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس پہ ایگری کرے گی؟ کیونکہ 21 اکتوبر بہت بڑی انڈیکیٹر ہے نا میاں محمد نواز شریف کا حساب سے, تو اب ایک کلین چٹ بھی مل گئی ہے, اور وہ بڑے واضح طور پر ان کی پولیٹیکل پارٹی سے ایک میسیجنگ ہو رہی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوتھے ٹرم پرائم منسٹر ہوں گے, سب کچھ ریورس ہو جائے گا 2018. تو یہ سارا کا سارا جو مشکل فیصلے ہیں, جو ایک گراؤنڈ بریکنگ کی جا رہی ہے, جو آپ پرائیویٹائزیشن کی بھی بات کریں, یہ سب کچھ فیصلے لے کر اور پھر ایک سیاسی حکومت کی طرف جائیں گے ہم, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے دیں گے. دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل سلوگن وہ دے رہے ہیں. ان کے بھائی صاحب تھے نا 17 ماہ, تو ان کے بھائی پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کیا تیر چلا دیا. دیکھیں باتیں کرنا اور بات ہے, 17 ماہ میں ان کے بھائی نے کیا تیر چلا دیا. جو اتنی سب کو لے کے چلے تھے, ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے پاس تھی, پوری اسٹیبلشمنٹ کی پاور ان کے پاس تھے, اس کے باوجود 17 ماہ میں کچھ نہیں کر سکے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو سب چیزیں ریورس ہو جائے گی. دیکھیں یہ باتوں کی حد تک اور پولیٹیکل مائلیج لینے کے حد تک تو بہت اچھا لگتا ہے, مگر حقیقت جو ہے یہ ہے نہیں. محمود مولوی صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی ارلیئر سیگمنٹ, اینڈ آئی تھنک آپ کو جانا بھی ہے, تو تھینک یو. میں آپ کا اور وقت نہیں لوں گی, although I would have enjoyed if you had stayed back, but سینیٹر سلیم مانوی والا میرے ساتھ ہے اور امیر عباس میرے ساتھ ہے. امیر عباس صاحب دونوں کا آپ نے موقف سن لیا, اور سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب نے بھی بڑا واضح طور پر کلیئر کہا کہ مشکل فیصلے لینا کسی سیاسی حکومت کے لیے واقعی مشکل ہوتا ہے. اب 16 مہینے میں محمود مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل اے کون سے جھنڈے گاڑ کے گئی ہے, جو آ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی دفعہ ہم وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن یہ سارے مشکل فیصلے, اور پرائیویٹائزیشن بھی فرض کریں اگر ہو جاتی ہے, اینڈ فائنانس کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہوئے مجھے نہیں پتا سیاسی پوائنٹ آف ویو سلیم مانوی والد صاحب کا کچھ ہو سکتا ہے, بٹ ایز اے سینیٹر اینڈ فارمر فائنانس منسٹر ایز ویل ہی مائٹ ایگری کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوگا. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں جاسمین, اگر آج چونکہ آپ نے آغاز میں شاید ذکر بھی کیا, اگر آج اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور اسرائیل کہے کہ ہم فلسطین کے حق میں بہتر اچھے فیصلے کر سکتے ہیں, لہٰذا فلسطینیوں کو کے اوپر قبضہ کرنا اور فلسطین کی ٹیریٹری کو کیپچر کرنا یہ ہمارا رائٹ ہے. اگر ہم یہ بتاؤ کیسے یہ جسٹیفائی کر سکتا ہے ایک ڈیموکریٹ پالیٹیشین محمود مولوی صاحب اگر ہیں یا نہیں, کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس بات کو کہ انٹرنل گورنمنٹ اگر اچھے کام کر رہی ہے جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں کر سکتی, لہٰذا انہیں کو ٹائم دیا جائے اور کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے سائڈ میں پھینک دیا جائے, 90 دن میں الیکشن نہ کروایا جائے. یہ تو پھر ہم لاء میں سیاست کی کو ایجاد کر رہے ہیں نا. چلے بہت اچھی, ایک لوگے کی مان لیتے ہیں کہ بہت اچھی ہے. ایک سیکنڈ امیر, آپ کیا بات کریں, پہلے کب 1 سال تک الیکشنز ہوئے, جب کہا پنجاب میں الیکشنز کرا دو, پچھلے سپریم کورٹ کی پورا ایک آرڈر ہے آج سے پہلے, میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی اس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہوں. تو وہاں بھی ابھی تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی ہے, انٹرم چیف منسٹر جو ہے وہ دورے بھی کر رہے ہیں, ماشاءاللہ آ رہے جا رہے بھی ہیں, اور پنجاب کو چلا رہے ہیں کھڑلنے سے. No, it doesn't, but there is a precedent already set in Pakistan. But that precedent جو ہے وہ it was not ratified by the Supreme Court of Pakistan.
सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रेसिडेंट को उठा के फेंक दिया कि ये गलत प्रेसिडेंट है. 2 wrongs will not make 1 right. हमने तो माजी में बहुत जियाउल अपने 10 साल इलेक्शन नहीं करवाए, वो भी तो प्रेसिडेंट है. परवेज मुशर्रफ 99 में है, 2002 तक कोई असेंबली नहीं थी पाकिस्तान में, कोई मुंतखब अवाम नहीं था, वो भी प्रेसिडेंट मौजूद है. प्रेसिडेंट हमारे माशाल्लाह बड़े शर्मनाक प्रेसिडेंट है. हमारे अच्छे प्रेसिडेंट नहीं है जो हम फॉलो करने वाले हो. हमने ये प्रेसिडेंट अब रखना है कि 90 दिन में इलेक्शन या 60 दिन में इलेक्शन करवाएं. और अगर ये जहां तक बात है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट फैसले सख्त कर सकती है और इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो इसकी वजह हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो आती है पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी कॉम्प्रोमाइजेस है. वो अपने कॉम्प्रोमाइजेस को खत्म करें, वो ये ढाल मत इस्तेमाल करें या कोई और पॉलिटिशियन जैसे महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि चूंकि ये नहीं कर सकते तो हम इनको करने का राइट दे दें. इनके पास राइट ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते ये काम. वो एक्सटेंड हो ही नहीं सकते एज ए गवर्नमेंट, एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट. उनकी एक्सटेंशन जो है वो इनलेजिटिमेट है. तो कैसे जो जिसकी एक्सटेंशन इनलेजिटिमेट है उसको आप ये कैसे राइट दे सकते हैं कि वो मुल्क में बड़े बड़े फैसले करना शुरू कर दें? तो वो ठीक है, ऐसा क्योंकि वन पे पाकिस्तान की एस्टैब्लिश नहीं, उनको आइन ने ये राइट दिया है ना. वो नहीं, एक सेकंड अमीर, उनको आइन सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब ने अभी वाज़ेह तौर पे ये कहा कि हमने सियासतदानों ने अमेंडमेंट करके उनको मुश्किल फैसले लेने का राइट दिया है. जी, तो वो राइट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है ना, वो राइट बिल्कुल है, बट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है ना. ये तो नहीं कि फॉर द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो 5 साल घर ही ना जाएंगे ये इलेक्टेड ये इंटरिम गवर्नमेंट और कह रही है राइट हमारे पास तो बैठे हुए. मैं तो इसके पर सिर्फ मेरा एतराज है. बाकी वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, खास तौर पर ये जो अफगानियों वाला काम हो रहा है, ये जो स्मगलिंग के खिलाफ काम हो रहा है, ये जो होल्डिंग के खिलाफ काम हो रहा है, ये थम्स अप, बहुत जबरदस्त काम है, तालियां इनके लिए. ये कोई और काम नहीं कर सका रिसेंट पास्ट में. हुकूमतें भी कंटिन्यू. माइजा, हम एक कॉल ले लेते हैं. अमीर जी दीजिएगा, सॉरी, आई कम बैक टू यू. सलीम मानवी वाला साहब, आपके पास भी मैं इसके बाद गुफ्तगू लेके आऊंगी. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ इस वक्त माइजा हमीद साहिबा ने ज्वाइन किया है. थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में PMLN क्या डिसाइड कर रही है, क्या देख रही है, कैसे अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग इंजीनियरिंग का आगाज करेगी. माइजा, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जी, थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. माइजा हमीद साहिबा, चले ये तो तय हो गया, सारी चीजें भी हो गई, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, गो अहेड भी मिल गया है. अब मुझे ये बताइएगा कि 21 अक्टूबर को आने के बाद PMLN के ने बड़े बड़े फैसले लेने हैं. बहुत सारे मुश्किल फैसले अभी इंटरिम गवर्नमेंट ले रही है. एक तरफ दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है. तो किस तरह देख रही हैं आप अपनी आने वाली पॉलिटिकल कैंपेन को? जैस्मीन, आप पॉलिटिकल कैंपेन तो हर सियासी आदमी की जिंदगी में फॉरएवर रहती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को खुशोर आ रहे हैं. और जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर तो जो लोग जो आना चाह रहे हैं लाहौर वेलकम करने के लिए, और उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और तैयारियां जो हैं जोरों शोर से जारी हैं. हर कस्बे में, हर इलाके में, B.Ed KPK में, B.Ed पंजाब, हर तरफ जो है लोग जो हैं वो उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, वो आ भी रहे हैं. तो एक तो ये है. दूसरी तरफ जो लीगल एस्पेक्ट है उसमें यही है कि मीनार पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह लोगों को, जो आवाम उनको वेलकम करने आ रही है, और उसके बाद जो है वो लीगल जो पेचीदगियां उनको देखेंगे. तीसरा एस्पेक्ट ये है कि इलेक्शन एस्पेक्ट, उसमें जी इलेक्शन में जो व्हाटएवर डेट जो इलेक्शन कमीशन हमें देता है उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन की कैंपेन की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी. हाँ, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है इन द सेंस दैट जो है ये अटैक्स भी हो रहे हैं, बॉम्ब, और जो है महंगाई भी रूस से है, डॉलर की कीमतें खैर थोड़ी सी नीचे आई हैं. बट पॉइंट ये है कि जब 2013 में जैस्मीन, अगर आपको याद हो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो उन्होंने छोड़ी थी, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ये टेररिस्ट अटैक भी हो रहे थे और महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी, मिस गवर्नेंस भी थी. तीसरा जो है वो एक मिस गवर्नेंस भी थी और लोड शेडिंग भी रूस पे थी, और बहुत से इदारे ऐसे थे जो मफलूज हो चुके थे. मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 साल के अरसे में बिफोर इमरान खान साहब ने धरना दिया, इफ यू रिमेम्बर, तो उस वक्त इन्होंने काफी चीजों को ओवरकम कर लिया था.
تو میں سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم اور میاں نواز شریف صاحب پرفیکٹلی کیپیبل ہیں کہ وہ عوام کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور فوری طور پہ جو ہے ایسے میجرز لائیں جس سے جو ہے عوام کو ریلیف ملے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. مائزہ حمید صاحبہ سے گفتگو کر رہے تھے. سینیٹر سلیم مانوی والا, آپ کی طرف گفتگو کو واپس لے کے آؤں گی. تو سل پارٹیز پوری امید ہیں, اپنے اپنے فیصلے کر رہی ہیں, اپنی اپنی کک سٹارٹ کر رہی ہیں, مہم سٹارٹ کر رہی ہیں. ابھی جو مولوی محمود صاحب کہہ رہے تھے, آپ اس سے ایگری کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت اور کس لا کے تحت اور یہ ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو تھوڑا اور ٹائم دیا جائے؟ مطلب یہ ان کا اپنا موقف ہے, لیکن ایک بات ہے کہ کس طرح دیا جائے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر سلیم مانوی والا, آئی تھنک یو مائٹ ایگری اور یو مائٹ ناٹ ایگری, بٹ اگر پیپلز پارٹی کو پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو یہ ان کے لیے ایک آئی تھنک پولیٹیکلی بہت بڑا اور مشکل فیصلہ ہوگا. دیکھیں جیسمین, ایک تو میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ الیکشنز پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور ہمارے لیڈرشپ چیئرمین بلاول اینڈ ایوری ون ہیو میڈ اٹ ویری کلیئر کہ ہم الیکشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو مولوی صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اینی پارٹی ول ایکسیپٹ کمپرومائز آن دی الیکشن. تو الیکشنز تو ہونے ہیں, اب اٹس اے میٹر کہ یہ کب ہونے ہیں, دسمبر میں ہونے ہیں, جنوری میں ہونے ہیں, فیبرری میں ہونے ہیں. That we leave it to the election commission to decide, because they are busy in delimitation, they are busy in other things. جس کو ساری پارٹیوں نے ابھی ایکسپٹ کرنا ہے. تو الیکشن ایسے ایڈ آن بیسس پہ تو ہو نہیں سکتے. They have to be done with consensus. جہاں تک ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز کا تعلق ہے, دیکھیں وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز ان فیوچر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لینے پڑیں گے. کیئر ٹیکر always easier for caretaker government to take these difficult decisions, but آئندہ کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ڈیسیشنز لینے پڑیں گے. اینڈ میں تو ہمیشہ یہ ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی جیسے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, اسی طرح ہمیں چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہیے, تاکہ بے شک we should have a road map for Pakistan economic development, because if we don't do that, آج تو ہم جس سچویشن پہ پہنچ گئے ہیں وہ ایڈوکیزم کی وجہ سے پہنچ گئے. اکانومی ایڈوکیزم پہ کبھی نہیں چلتی. تو جب تک آپ سیریسلی سب بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی سائن نہیں کریں گے, اینڈ نو پولیٹیکل پارٹی should be allowed to disturb the economic growth of Pakistan and economic roadmap of Pakistan, تبھی ہماری چیزیں صحیح نظر میں آئیں گی. یہ نہیں کہ حالات خراب ہو گئے تو یہ کر دیا, اور کسی کا دل کیا تو لیپ ٹاپ دے دیے, کسی کا دل کیا تو ٹیکسی چلا دی. مطلب یہ چیزیں یو ہیو ٹو بی مور ریئلسٹک, اینڈ پاکستان کین ناٹ افورڈ اینی اکنامک شاکس اینی مور. تو وی مسٹ ہیو اے پلان فار پاکستان, 10 سال کا, 20 سال کا, اینڈ nobody whosoever should be allowed to disturb that economic plan. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, and I am convinced of that, that if we follow that path, آپ دیکھیں گے economically Pakistan will become very strong, because you have all the ingredients available in Pakistan that can turn around Pakistan's economy, which can turn around Pakistan economically. تو یہ الیکشن کب ہونے چاہیے, کب نہیں ہونے چاہیے, to me the most important thing is put Pakistan Economic. on right economic path, and I always advocate that with everyone, and even President and Chairman, President Zardari and Chairman Bilawal, they are all convinced that if Pakistan is economically strong, believe me, doesn't matter which party is in power, it will not affect the people of Pakistan. تو یہ چیز اگر ہم سمجھ گئے نا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ all the issues that we are facing today we can overcome very easily. مانوی والا صاحب, یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں, انفیکٹ ہم اس پہ بول رہے ہیں, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ جیسے کمپیٹنٹ لوگ, مطلب ہے جو پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہیں, جو سینئر ہیں,
انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پاکستان کے فائنینسز کو, معیشت کو. ہم تو چیخ کے تھک گئے ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کب بیٹھیں گی؟ دیکھیں نا, یہ 16 مہینے جو آپ لوگوں کے پاس تھے ایز اے پی ڈی ایم گورنمنٹ, جب آپ لوگ سب پارٹنرز تھے, پورٹ فولیوز تھے, آپ لوگوں کے پاس بڑی بڑی منسٹریز تھیں, یہ سب سے بہترین ٹائم تھا. اب یہ جواز دینا کہ ہم نے تو اس وقت چیئرمین تحریک انصاف کو یا فارمر پرائم منسٹر کو کہا تھا, انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, چلے بھائی انہوں نے نہیں ملایا, وہ تو آؤٹ ہو گئے نا, وہ تو جیل میں اب. لیکن آپ لوگ تو سب پارلیمنٹ میں تھے, یہ چیز دوبارہ کیوں نہیں انیشیٹ کی گئی؟ جو چیز شہباز شریف صاحب ایز اے فارمر پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کے طور پر چیخ کے کہتے رہے کہ جی ہماری بات نہیں سنی گئی, ہم سے ہاتھ نہیں ملایا گیا, تو آپ لوگ کر لیتے. اور آئی تھنک اس میں اگر آپ تحریک انصاف کو شامل کر لیتے تو وہ ہو جاتی, اور نہ ہوتی تو ساری میجر پولیٹیکل پارٹیز تو ویسے ہی ٹوگیدر تھی. تو واٹ اسٹاپ یو پیپل فرام ڈوئنگ دیٹ؟ دیکھیں, ایز فار ایز یہ 1.5 سال کی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس 1.5 سال میں اتنے چیلنجز تھے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ آپ بیٹھ کے کوئی روڈ میپ پاکستان کا, کوئی اکنامک روڈ میپ بیٹھ کے بناتے. آپ تو نان اسٹاپ ٹربل شوٹنگ میں لگے ہوئے تھے. ایک طرف فیٹس واز ہانٹنگ اس, ایک طرف فلڈز ور ہانٹنگ اس, ایک طرف IMF واز ہانٹنگ اس. تو یو نو when you have all these challenges going on, دوسرا چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ اتنی خراب ہو چکی تھی, we had to overcome that relationship, put it back on its feet. تو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ 1.5 سال میں پوری اکنامک سٹوری پاکستان کی چینج کیوں نہیں ہو گئی. اور میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو یہ, بیکاز آئی واز ناٹ ان دا گورنمنٹ بٹ آئی نیو واٹ آل the government was facing. اور کبھی نہیں ہوا یہ پاکستان کی ہسٹری میں کہ IMF کے MD کو پرائم منسٹر آف پاکستان اپروچ کرے اور اس سے وہ بات کرے اور اس سے وہ ریکویسٹ کرے کہ ہمیں پروگرام میں جائیں. تو مطلب یہ کہہ دینا کہ they could have done better, then yes, وہ تو ہمیشہ No, I'm not saying, no, سلیم مانوی والا صاحب, سلیم, I'm not saying they could have been done better. میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے ٹربل شوٹنگ ہو رہی تھی, ہر طرف وائر شاٹ ہو رہی تھی اور چھوٹے فیصلے لینے پڑے تھے, اور یہ میں ایگری کرتی ہوں کہ کبھی ایسے پریسیڈنٹ نہیں ہوا کہ وزیر اعظم کو کال کرنی پڑے. میں خالی یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو انیشیٹ تو کیا. چلیں اب الیکشن سے پہلے, الیکشنز میں جانے سے پہلے کیا میثاق معیشت ہو سکتی ہے جیسے پہلے APCs ہوئی ہیں, دیگر چیزیں ہوئی ہیں جس میں بدترین مخالف بھی آ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور اس پہ ایک 10 سالہ 20 سالہ 50 سالہ پلان بنا کے اس کو سائٹ پہ رکھے, اینڈ دین اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر ہو از رننگ دا شو. بالکل ہو سکتی ہے, اور ہماری جو لیڈرشپ ہے دے آر ویری کین ٹو ڈو دس. دے ول ٹاک ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ وی ول پٹ آل دا پولیٹیکل پارٹیز آن دا ٹیبل ہوپفلی اینڈ ایگری ٹو دس چارٹر آف اکانومی. بیکاز میں آپ کو بتاؤں, جب تک یہ نہیں ہوگی نا, آپ آئسولیشن میں جو کچھ کرتے رہیں, چاہے کوئی بھی پلر آف دس کنٹری کرتا رہے, یو ول ناٹ گیٹ دی ڈیزائرڈ ریزلٹ ان دا کنٹری. تو جب تک آپ کی بزنس کمیونٹی, آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کے کورٹس یہ نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان کی ناٹ بی ڈسٹربڈ اکنامکلی, اینڈ اف دیٹ ہیپنز, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, if that realization takes place and people realize, it will, Pakistan will definitely be out of any economic issue, and we don't need IMF, we don't need any of this. But if we continue to work in isolation, میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے بھی ہماری بری حالت ہو سکتی ہے. بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آج کا وقت یہیں ختم ہو جاتا ہے. امیر آپ کا بہت شکریہ. مول صاحب ہمارے ساتھ تھے, سینیٹر سلیم مانوی والا, اور مائزہ حمید سے بھی ہم نے بات کی. ناظرین, فار اینی فیڈ بیک یو کین رائٹ ٹو می آن ٹویٹر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.